بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2334 ہے، اور آج سورۃ الفجر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس لیکن انسان، اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو، ربہ، اس کا رب، فاکرمہ، پھر وہ عزت دیتا ہے اس کو، ونعمہ، اور نعمت دیتا ہے اس کو، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اکرمن، مجھے عزت بخشی، واما اذا مبتلاہ، اور لیکن جب وہ آزماتا ہے اسے، فقدر، پھر تنگ کرتا ہے، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کا رزق، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اہانن، میری توہین کی۔ ترجمہ یوں ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور اسے انعام اور اکرام سے نوازتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی۔ دوسری بات، جب انسان کو اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی۔ بزرگان محترم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آخرت سے غفلت اور دنیا کی حرص کو بتلا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو رزق میں فراوانی، کشادگی اور دولت دے کر آزماتے ہیں تو انسان ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی دلیل سمجھ لیتا ہے، اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال سے راضی ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب و مقرب ہوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ سارے انعامات کیے ہیں اور میرا اکرام کیا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دولت اور ثروت دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ کیا واقعی میں اس کا فرمانبردار ہوں یا نہیں، میں اس دنیا کی رونق اور خوشحالی میں ڈوب کر اس کی عبادت کو اور اس کی رضا کو بھول تو نہیں جاؤں گا، کیا میں اس دولت کی وجہ سے اس کی عبادت اور طاعت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی تو نہیں کروں گا، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا کی دولت اور اس کی فراوانی اللہ کے یہاں قرب کا ذریعہ اور نشانی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے، چاہے وہ اس کا دشمن ہو یا اس کا فرما بردار ہو۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 اور 56، 55 اور 56 میں یہ بات کہی گئی، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائی پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں حقیقت کا شعور ہی نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ انسان سے مال و دولت چھین کر اور اس کی روزی میں تنگی دے کر آزماتا ہے
تو وہ اس آزمائش کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہانت کی، اس کی توہین کی، اور اس کے وہ اعمال جو وہ کر رہا ہے اس کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے اس نے ہمارے ساتھ تنگی کا معاملہ فرمایا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی آزمائش کرتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون اس کا حقیقی بندہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہاں انسان سے مراد کافر ہے، اور خاص کر عتبہ بن ربیعہ اور ابو حذیفہ بن مغیرہ اور بعض نے امیہ بن خلف کا نام لیا ہے، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرت سے مال بھی عطا کیا تھا اور اولاد بھی، اور یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھی، یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں اور مال بھی نہیں، اس لیے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کے عقائد اور ان لوگوں کا دین نعوذ باللہ اللہ کے دین، نبی کے دین سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے ہیں۔ اس لیے دنیا کی دولت اور اس کی نعمتوں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا، اور رزق کی تنگی کو اس کی ناراضگی اور توحید کی علامت سمجھنا جہالت ہے، بے دینی ہے، اور حقیقت سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔